بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک سے اچھی سچی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کا قرآن پاک میں سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ شاید یہ اللہ کے ولی تھے، نبی اور رسول نہیں تھے۔ بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ ایک خیالی کردار ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی فرشتے ہیں، کوئی کہتے ہیں روح ہے۔ لیکن جو ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے قرآن حدیث کو اچھی طرح سمجھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت زیادہ رشد و ہدایت کا کام لیا، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ اپنی امتیوں سے کہا کہ مجھے اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا، تو اس وقت پھر انہیں پیغام ملا کہ نہیں، کہ اللہ کی طرف سے بہت سارے اس سے بھی زیادہ صاحب علم موجود ہیں۔ وَفِي كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، مجھے وہ پھر ایسا بندہ ملائیں جس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ تم مارج البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں نا، وہاں جاؤ، اور وہاں تمہیں وہ صاحب علم، وہ بزرگ، وہ علم والا شخص ملے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ جو ہے وہ مچھلی لے لو بھنی ہوئی، تو تیری یہ بھنی ہوئی مچھلی وہاں جا کے جب اس کے جگہ پہ پہنچو گے تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنے شاگرد خاص حضرت یوشع بن نون، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، ان کو ساتھ لیا اور ملاقات کے لیے گئے۔ وہ جگہ آگے آپ چل رہے تھے، یوشع بن نون نوجوان پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جن کے پاس کھانے کا سامان تھا۔ تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ مچھلی زندہ ہو کے خود ہی چھلانگ مار کے نیچے گری، اور وہ ریت کے اندر راستہ بناتے بناتے دریا میں گھس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے۔ جب آگے گئے، انہیں بھوک لگی، وہ رکے، تو انہوں نے کہا وہ بندہ تو ملا کوئی نہیں، تو چلو مچھلی کھائیں۔ تو یوشع بن نون نے کہا وہ تو ایک جگہ پیچھے آئی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کے خود ہی میرے ہاتھوں سے اچھل کے باہر نکل گئی، اور ریت کے اندر وہ راستہ بناتے بناتے دریا میں چلی گئی۔ تو آپ نے کہا تم مجھے بتاتے، وہی جگہ تھی اس اللہ والے کی۔ پھر وہ واپس آئے، وہاں پھر انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ تو پھر وہ قرآن کے اندر واقعہ، پہلے انہوں نے ایک کشتی جو ہے اس کا ایک تختہ اکھیڑ دیا، پھر آگے جا کے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنا دیا، اور پھر بچے کھیل رہے تھے تو ایک لڑکے کو خضر علیہ السلام نے شہید کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر بات پہ اعتراض کیا کہ اچھی بلی کشتی کو آپ نے کیوں توڑا، اور یہ ٹوٹی ہوئی دیوار کیوں بنائی، جنہوں نے ہمیں روٹی اور پانی بھی نہیں پوچھا، اور یہ جیتے جاگتے بچے کو کیوں آپ نے قتل کیا۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو علم دیا وہ تمہیں نہیں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ مجھے اللہ نے ایک خاص علم دیا ہے۔ کشتی کا تختہ اس لیے اکھاڑا تھا، وہ غریب آدمی کی ملکیت تھی، اور وہ ملاح جو ہے اسی سے روزی روٹی کماتا تھا۔ بادشاہ ظالم تھا، اور اس نے حکم دیا تھا کہ ساری کشتیاں ضبط کر لو، ہم نے فوج میں جنگ میں لے کے جانا۔ تو میں نے اس لیے اکھیڑ دیا تاکہ اس کو عیب دار سمجھ کے چھوڑ دیں گے، اور پھٹا ادھر ہی پھینک دیا کہ وہ ملاح اٹھا کے دوبارہ کیل لگا کے اس کو صحیح کر لے۔ اور دیوار اس لیے بنائی کہ وہ ٹوٹی ہوئی دیوار، اس کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ کسی یتیم بچے کی ملکیت تھا، تو اس کا والد بڑا نیک تھا، کان ابوہما صالحا،
تو وہ نیک تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ نیک آدمی کا بچہ ہے تو یہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لوٹ لیں گے، تو یہ بڑا ہو کے پھر کیا کرے گا۔ تو میں نے دیوار بنا دی تاکہ وہ خزانہ چھپا رہے، نظر نہ آئے۔ جو مجھے نظر آ رہا تھا لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا۔ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ ایک نیک ماں باپ کا بچہ تھا، لیکن بچہ بڑا شرارتی ہونا تھا، اس نے ماں باپ کو بھی ذلیل کرنا تھا، خود بھی جہنم میں جانے کا ایندھن بننا تھا۔ تو میں نے اس کو شہید کر دیا کہ وہ بھی جنت میں چلا جائے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں کوئی نیک بیٹا دے تاکہ وہ ان کی خدمت کرے گا ماں باپ کی۔ تو یہ اس کے پیچھے حکمتیں تھیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، ان کا اصل نام جو ہے وہ بعض کہتے ہیں طالیہ بن بلقان ہے، آپ کے والد صاحب کا نام تھا بلقان۔ تو طالیہ بن بلقان، بعض کہتے ہیں نہیں، یہ طالیہ بن بلقان کی بجائے بلیہ بن بلقان تھا، ابو العباس ان کی کنیت تھی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے ایک پیغمبر ہوئے ہیں، بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، ذوالقرنین، انہوں نے بہت لمبا سفر کیا، مشرق کی طرف بھی پھر مغرب کی طرف بھی، اور قوم یاجوج ماجوج جب ان کے آگے ایک دیوار بھی بنائی، تو یہ ان کی فوج کے اندر شامل تھے، یا یہ دونوں آب حیات ڈھونڈنے گئے تھے۔ خضر علیہ السلام کو مل گیا کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے تاکہ میں تیرے رستے میں جہاد کرتا رہوں اور بھٹکے بھولے لوگوں کو رستہ دکھاتا رہوں، انسانوں کی خدمت و فلاح و بہبود کے کام کروں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں وہ آب حیات وہ اللہ نے دولت عطا کر دی۔ تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد اللہ نے ان کی روح کو وہ ہمت و طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، ہدایت کا کام کرتے ہیں، کوئی بھولا بھٹکا اس کی مدد کرتے ہیں، سمندروں میں راستہ دکھاتے ہیں، جنگلوں میں راستہ دکھاتے ہیں، اور جہاں کوئی دشمن کے جو ہے وہ نرگے میں پھنس جائیں تو اللہ کے حکم سے وہ اہل ایمان کی وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح تو خضر آپ کو اس لیے کہتے ہیں، خضر عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سبزہ۔ ہم کہتے ہیں گنبد خضرا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے، روضہ پاک ہے، اس کا رنگ سبز ہے۔ تو ان کو اللہ نے یہ ایک ایسا وصف دیا تھا، اتنے نیک و صالح اللہ کے پیغمبر تھے کہ وہ جہاں قدم رکھتے تھے آگے گزر جاتے تو اس جگہ پہ سبزہ اگاتا تھا، تو اس لیے ان کا نام خضر یا خضر مشہور ہو گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے خضر ان کا نام مشہور ہوا کہ وہ زیادہ تر سبز کپڑے پہنتے تھے، سبز رنگ کا، اس وجہ سے وہ خضر مشہور ہوئے۔ تو اب بھی جب بزرگوں کو وہ ملتے ہیں تو زیادہ تر وہ سبز لباس میں ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مجدد الافسانی، جنہیں امام ربانی کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فجر کے بعد اللہ اللہ کر رہا تھا تو مراقبے میں میرے سامنے دو بزرگ آ گئے۔ تو میں نے کہا آپ عالم ارواح سے ہیں یا عالم اجسام سے ہیں، یعنی آپ فوت ہو چکے ہیں یا زندوں میں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم عالم ارواح سے ہیں۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا میں حضرت الیاس علیہ السلام ہوں، اور دوسرے نے کہا میں حضرت خضر علیہ السلام۔ تو یعنی ان کی خضر علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لیکن ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ مخلوق کی خدمت کرتے رہیں ہمیشہ۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ جو نیک لوگ جن کے دل میں مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ فوت بھی ہو جائیں تو اللہ ان کی روح کو ان نیک فرشتوں میں شامل کرتے ہیں جو مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک استعارہ بھی بن گیا کہ جو لوگوں کو بھولے بھٹکے لوگوں کو رستہ دکھائے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو خضر علیہ السلام، یہ تو ہمارے لیے خضر ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اور بہت ساری حدیث میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بہت سارے بزرگوں کو خواب میں بھی ملتے ہیں، بعض کو جاگتے ہوئے بھی ملتے ہیں، اور ان کا کام ہے انسانوں کی خدمت کرنا۔
تو پیارے بچوں اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کے دل میں نیک جذبہ ہو کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد بھی کرے، بھولے بھٹکوں کو رستہ دکھائے، اور جتنے مجبور اور مقہور لوگ ہیں ان کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا کہ خضر علیہ السلام کی خوبی عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہ جب تک زندہ رہتا ہے تب بھی وہ اللہ کے دین کے لیے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق ان کو فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے، اس کی روح کو، کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد بھی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش و راضی ہوتے ہیں، اور ان کی جتنی نیک دعائیں خواہشات ہیں اللہ اپنے کرم سے پوری فرماتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی سنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر نئی اچھی سچی کہانی قرآن پاک سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔